اس وقت جو آپ جنگ لڑ رہے ہیں وہ آپ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ فریڈم کی بات کرتے ہیں, آپ ایک فرد واحد کو سسٹم سے, جسٹس سسٹم سے نکالنے کی بات کرتے ہیں. آپ نے جو آزادی مانگی وہ ویسی آزادی پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں مانگی. ہم نے پاکستان کو جلاؤ گھیراؤ کی آزادی کبھی نہیں مانگی, نہ اسے آزادی سمجھا. ہم نے پاکستان کو کٹھیرے میں کھڑے کرانا, انٹرنیشنلی لوگوں سے چٹیں سائن کرانا, کانگریس میں ہو یا اور کہیں اور ہو, وہ کبھی آزادی نہیں سمجھا ہم نے. نہ ہم نے یہ سب بات کو آزادی سمجھی کہ ہمارے لیڈر, بانی لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو تختہ دار پہ چڑھے, کوئی انہوں نے کمپرومائز نہیں کی, کوئی بات چیت نہیں کی, اور ان کی جماعت نے زیادہ سے زیادہ کیا کیا, ان کو انسٹرکشنز تھے اپنے آپ کو جلا لو لیکن ملک کو نہیں جلاؤ. آزادی جناب اس کو کہتے ہیں, جو علم اٹھاتے ہیں آزادی کا اس کے لیے قیمت ادا کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے بہت قیمت ادا کی ہے. مجھے افسوس ہے کہ مجھے بار بار اسے دہرانا پڑ رہا ہے. جب زرداری صاحب کو اریسٹ کرنے آتے ہیں وہ چائے پلاتے ہیں, ڈنڈے نہیں برساتے کسی پر. اور آپ ہی کی حکومت میں یہ سب ہوا ہے. آپ نے تو ہر کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہی کہتے تھے ملک سے باہر جا کے کہ ہم فریج ہٹا لیں گے دواؤں والا, ہم ٹی وی ہٹا لیں گے. اب آپ کے ماشاءاللہ سیلز میں جو ہے وہ ہم نہیں ہٹانا چاہتے. برقرار رہے سب کی عزت اور سب کی آبرو. لیکن یہ باتیں آپ جب کر رہے ہیں, آپ بھی دیکھو, فریڈم کمز وتھ رسپانسبلٹی. فریڈم آلویز کمز وتھ رسپانسبلٹی. آپ کو تب فریڈم ملے گی جب آپ ذمہ داری لیں گے. آپ اپنے ملک کے امن, استحکام اور اس کے عوام کی ذمہ داری لیں گے. آپ یہ کھڑے ہو کے نہیں کہہ سکتے کہ ہم عوام ہیں اور ہم ہیرو ہیں اور آپ زیرو ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس وقت جو چاہ رہے ہیں وہ ایک حق کی جنگ ہے. آپ کا حق اور ہمارے حق میں کوئی اتنا فرق نہیں ہے. ہم ہر ایسے مرحلے سے گزر چکے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو what goes around comes around. اگر ہم آپ کے ساتھ ناانصافی کریں لازم ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگی. ہمیں یہ معلوم ہے, اور میں نے یہیں کھڑے ہو کے اس سائڈ پہ آپ کو بار بار کہا تھا کہ بتدریج کہا تھا کہ آپ دیکھیے اتنا ہی ظلم کیجئے جتنا آپ خود سہ سکیں, اتنا ہی ہمارے ساتھ آپ ملامت کیجئے جتنا آپ سننے کے روادار ہوں. لیکن آپ لوگوں نے گالی گلوچ کا راج بڑھا کے بھڑکایا. اب اس وقت جو آپ ڈنڈے لے کے چلتے ہیں, جو آپ کے اسٹریٹجی ہوتی ہے, اور میں ان لیڈران کا نام بھی نہیں لینا پسند کرتی, جو ابھی بھی کہتے ہیں جو پروونس جل رہا ہے, جہاں دہشت گردی عروج پہ, افسوس سے میں کہوں گی قربانیاں دے دے کے پھر آ رہی ہے, تو ان کی کوئی ذمہ داری نہیں لگتی کہ وہ جب وہاں کا گورنر کہے خیبر پختونخوا کہ میں اے پی سی کر رہا ہوں تو وہ نہ آئے. ادھر کون سی گفت و شنید ہے جو صرف ایک سائڈ پہ سے ہوتی ہے؟ ہم تو ہندوستان کے ساتھ بھی ایسی گفت و شنید اور سی بی ایم نہیں کرتے, جبکہ ہم سمجھتے ہیں کہ امن اس وقت ناگزیر ہے, نہ صرف ملک میں لیکن ملک کے باہر. لیکن کنڈیشنالٹیز ون سائیڈڈ نہیں ہو سکتی. ابھی بھی میرے بھائی, میں آپ سے کہوں گی, میں آپ کو یہ مشعل راز ضرور دکھانا چاہتی ہوں. ہم نے آپ کے دور میں لانگ مارچ کیا, ایک ڈنڈا اٹھایا پیپلز پارٹی نے, ایک گملہ ہلا اس لانگ مارچ میں, طویل, کراچی سے لے کے اسلام آباد تک. میں واحد عورت تھی جو تھرو آؤٹ اس میں تھی, اوپر چھت میں, جن حالات میں ہم آئے ہیں, اور 10 دن لگے ہمیں. لیکن اس سٹرگل میں ہم نے بار بار اناؤنس کیا, چیئرمین بلاول نے بار بار خود کھڑے ہو کے مائک لے کے ساتھ اپنی اپنی صفوں میں رہیں, اپنی اپنی ٹریفک تک نہ رکے. خاص طور سے ہم جب پنجاب انٹر ہوئے, سب کو کسی کو تکلیف نہ دیں, جہاں جہاں ہم جا رہے ہیں کسی کو تکلیف نہ دیں. لیکن آپ کی پروجیکٹ یہی رہی ہے, چاہے آپ آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں, آپ کس سوچ میں آپ وہ خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اس وقت روک دو. ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں. آپ کا لیڈر بار بار یہ کہتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہیں. تو جیل کو برداشت کیجئے نا میڈم, جیل کو برداشت کرنے کی سخت کریں. آپ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں, آپ نے شہید بے نظیر بھٹو کی بات کی اباؤٹ دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ ایز اے فنڈامنٹل رائٹ. باہر نکلو ہمیشہ کہتی تھیں, یہ بھی کہتی تھی ساتھ کہ جب باہر نکلو تو سب کا خیال رکھو,
کہیں پیپلز پارٹی نے ڈنڈا اٹھایا تو مجھ سے جواب دہ ہوں گے. کہیں پیپلز پارٹی نے خدا نہ خواستہ پیلٹس برسائیں. کہاں سے مل گئی تھیں آپ لوگوں کو بابا؟ کہاں سے ملی تھیں آپ کو؟ کیا وہ ٹیئر گیس والی شیلز؟ یہ تو گورنمنٹ ایشو ہوتی ہیں. لیکن آپ نے کسی چیز کا آپ پیچھے نہیں ہٹے. ابھی تک آپ کو یہ سمجھ بات نہیں آئی ہے کہ آپ نے جو 9 مئی کو کیا وہ کسی پارٹی نے کبھی نہیں کیا ہے. جن چھاونیوں پہ ہماری شہادتیں اٹھائی گئی ہیں، ہمارے گھروں سے میتیں اٹھائی گئی ہیں، وہاں ہم نے پروٹیسٹ نہیں کیا ہے. تو چھوڑ دیں آپ. میں نے آپ کی بات تمیز سے سنی. تمیز سیکھیے، تمیز سیکھیے، پارلیمانی آداب سیکھیے. آپ ایک سیکنڈ بیٹے. جی فلک ناز، آپ ریمارکس مت دیں. ہم نے ماحول کو کل سے بہت اچھا رکھا ہوا ہے. آپ سب کی گفتگو سنی گئی ہے، طویل تقریریں سنی گئی ہیں. اس طرح کی ریمارکس مت دیں. نہیں، جو وہ کہنا چاہتی ہیں وہ کہیں گی. آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ کہیں گے. دوسرے کی آپ کو جواب کا حق ہے. آپ کے مقررین بولیں گے. آپ بے شک یہ کام نہ کریں پلیز. میری ریکویسٹ ہے. تھینک یو. دیکھیں چیئرمین صاحب، اس وقت ماحول بہتر ہو گیا ہے کیونکہ یہ تیار ہو رہے ہیں، یہ بیٹھ گئے ہیں. انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ اور کسی ناجائز طریقے سے فیضیاب نہیں ہو سکتے. بات تو یہی ہے. بات تو سچ ہے تو مرچیں لگیں گی نا آپ کو. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی سیاسی ورکر، چاہے وہ اعلیٰ سطح کا ہو، لیڈر ہو، کارکن ہو. ہم سب کارکن ہیں. ان دی اینڈ جو سیاسی ورکر ہوتا ہے وہ سیاسی ورکر ہی رہتا ہے. خود پہلے سامنے صفوں میں لگتا ہے. ہم پہلے سامنے صفوں میں لگتے ہیں. کھاردار تار آپ لگاتے ہیں، آپ کو 1000 میری تصویریں ملیں گی سامنے کھڑی ہوئی. جی اور کسی اور کے بھاگنے کی. ہم بھاگتے نہیں ہیں عوام کو چھوڑ کے زمین پہ. میری گاڑی پر فائرنگ ہو چکی ہے، میرے بندے گر چکے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ بغیر بلٹ پروف گاڑیوں میں. تو بڑی طویل سٹرگل سے ہو کے ہم یہاں آئے ہیں. میں کوئی یہاں سوٹ پہن کے پہنچ نہیں گئی ہوں فرنٹ رو میں. 22 سال لگے ہیں مجھے برداشت کے، اپنی فیملی سے دور رہتے. یہ ساری سٹرگل میں صف اول میں رہ کے ہم سب اس طرح پہنچتے ہیں. جمہوریت کا نام یہ ہوتا ہے. یہ تو آپ ہمارا ایک پارلیمانی چہرہ دیکھ رہے ہیں، لیکن سڑکوں پہ ہم نے ڈنڈے کھائے ہیں، ابھی کھلوائے نہیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا بیج ہے. وی آر آنرڈ کہ ہمارے لوگوں، آپ ہماری عورتوں کو کس طرح اٹھا کے لے جاتے تھے. آپ نے فریال بی بی کو کس طرح رات کو بختر بند گاڑی میں بٹھایا جیسے کوئی دہشت گرد ہیں، اور دہشت گرد تو اگنور کرتے ہیں آپ. اور مریم نواز کو بھی کس طرح لے کے گئے آپ ہسپتالوں سے. ہم نے سب دیکھی ہے بھائی. سب کے دروازے توڑ کے آپ نے بات کی کہ گھروں میں. سندھ میں کیا ہوا ہے؟ ہمارے اسپیکر کے گھر میں آپ گھس گئے تھے، کسی کو یاد ہے؟ گھس گئے تھے، ان کی خواتین اندر بیٹھی تھیں. کوئی آپ نے حجاب نہیں چھوڑا کسی چیز کا. وہ تو سیاسی لوگ نہیں تھے. آپ گھسے میرے گھر میں. میں ہوں سیاسی کارکن، برداشت کر لوں گی. گھسیٹ کے لے جائیں گے، چلی جاؤں گی. لیکن یہ تماشا میرے سے کبھی نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیپلز پارٹی نے یہ باہر نکلو. نکل کے میری تو سکن جل گئی ہے. آپ لوگ کہاں تھے اس وقت جب ہم نے ساری لڑائیاں لڑی ہیں؟ اب آپ چھوڑ دیں ان باتوں کو. خاص طور سے میری پارٹی کا تو نام نہ لیں فنڈامنٹل رائٹس میں. اور ہم نے بہت سیاسی تحمل سے کام لیا ہے. ابھی ہماری پارٹی نے یا کسی اور نے کیا ہوتا جو آپ نے کیا، کسی دنیا میں آپ نے ریاست پر اٹیک کیا ہے. ایک نہیں، بہت سارے مونیومنٹس، اور آپ سب کے ڈاکیومنٹڈ اس وقت ایویڈنس ہے، شواہد ہیں یہ. تو میرا منہ اور نہ کھلوائیں. میں چاہ رہی ہوں کہ پارلیمان اور سینٹ کم از کم اس طرح چلے کہ آپ کو ایک دوسرے کی بات سننے کی توفیق ہو. پہلے تو نہیں ہوتی تھی. آپ کو تو انسٹرکشنز تھیں کہ کوئی بات نہ ہونے دے. آپ کو انسٹرکشنز تھیں کہ ایسی اسٹیف رہیں کہ ادھر مڑ کے دیکھ نہ سکے. آپ کو انسٹرکشنز تھیں کہ اسرائیل کی بربریت پہ، صہیونی ریاست کی جو دل خراش وہاں وار مانگرنگ ہو رہی ہے، وار کرائمز ہو رہے ہیں، اس پہ بھی آپ سائن نہیں کرتے تھے. میں اس لیے
آئی ایم گریٹفل کہ آپ نے آج کیا ہے کہ آپ کو نظر آیا کہ جی سیاست کا قبلہ پارلیمان میں ایک طریقے سے ہوتا ہے، اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے. ذات کے بارے میں صرف اگر بات کریں گے آپ کی لڑائی پھر جمہور کی نہیں رہے گی، آپ کی لڑائی اپنی وجود کی رہے گی. آپ جمہور کی بات کرتے ہیں، وہ اس طرح نہیں، اس کے لیے لڑائی اس طرح نہیں لڑی جاتی. زہر کے پیالے پی پی کے لڑی جاتی ہے، منہ بند کر کے جب بند کرنا ہو تب لڑی جاتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تجاوز نہیں کرنا چاہتے تھے اور ابھی بھی کرنا نہیں چاہتے کبھی. آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن ہمارے ممالک جو ہیں جن مشکل حالات میں ہم اسے نیویگیٹ کرتے ہیں. حق مانگنے کے لیے اگر میں کھڑی ہوں اور ہمارے سارے دوست کھڑے ہیں، بہت سارے ایک پولیس رات سے گزر کے آئے ہیں، اے این پی میں شہادتیں ہوئی ہیں، ہمارے یہاں شہادتیں ہوئی ہیں. تو اس کو اتنا لائٹلی نہ لیں، اس ملک کو اتنا لائٹلی نہ لیں. اس کا استحکام ایک ٹپنگ پوائنٹ پہ آپ لے آئے تھے. کسی نے کیا کہا ہے کہ اکانومی پہ خندقیں بچا کے گئے تھے، پھر کہہ دیا آپ نے آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا. آپ تو معافی تو آپ مانگے میرے بھائی. خدا را ہم سے معافیاں کس منہ سے آپ منگوا رہے ہیں؟ جو آپ نے پروٹیسٹ جس طرح کیا وہ آپ کو صحیح لگا ہے؟ آپ کے چیف منسٹر کے پی کے کیا کرتے رہے؟ وہ کسی ٹروتھ، وہ کسی سچ یا کسی اتحاد کے حامی ہیں اور آپ ٹرسٹ کی بات کرتے ہیں؟ کیسے ٹرسٹ کریں؟ صبح آپ کچھ کہتے ہیں، شام کو آپ کو انسٹرکشنز مل جاتے ہیں، ذرا سی آپ کو لکیر نظر آ جاتی ہے، کرن نظر آ جاتی ہے کہ ہمارا لیڈر شاید نکل سینیٹر آئے. شہری پلیز وائنڈ اپ کر لیں. I will talk as long as he talked. نہیں وہ No, ٹھیک I ہے، am the biggest وہ party in ٹھیک the ہے، Senate. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے 10 منٹس رکھے تھے، نہیں 10 منٹس 14 منٹس ہو گئے. وہ پھر there are so many other parliamentary party That's leaders. okay, they will also talk. They will also talk. Ahmed Wali Khan will also talk for 20 minutes, so will all of my colleagues here. چلیں ٹھیک ہے، یہ خاص کوئی حد مقرر کر لیں. نہیں، حد مقرر ہو گئی ہے نا. کتنی حد ہوگی؟ نہیں حد اب میرے پر مقرر نہیں ہوگی. حد 24 منٹ کی لگائی گئی ہے. ویٹ، 24 منٹ کی حد لگائی گئی ہے، وہی حد رہے گی سب کے لیے. سب کے لیے وہی حد رہے گی. ادروائز وی ول آل واک آؤٹ. ایک سیکنڈ، وہی حد رہے گی ایک سیکنڈ سارے پارلیمانی لیڈرز کے لیے. نو ایمل ولی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی نہیں، آپ بیچ میں کیسے بول رہے ہیں؟ ان کو مائک کیوں مل رہا ہے؟ مجھے ملا تھا ان کے بیچ میں. ایک سیکنڈ آپ یہ کیا مولی کارڈلنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کی؟ اوہ ڈیڈکٹ کر کے. اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ بولیں جی. Why is he being allowed to? I am the largest party in the Senate and I will speak as long as he speaks and so will my colleagues. حد انہوں نے وہاں لگ دی ہے، یہ نہیں ہوگا بار بار. چلیں آپ بولیے. لاسٹ سیشن میں آپ نے انٹرپٹ کیوں کیا مجھے؟ میں نے انٹرپٹ اس لیے کیا کہ ہم سب نے ایگری کیا تھا کہ ہم 10 منٹس بولیں گے پارلیمانی پارٹی لیڈر. میں نے واحد اس شرط کو پورا بھی کیا ہے. اب آپ بولنا چاہتی ہیں؟ میں بول رہی ہوں، آپ سنیں. آپ نے سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے. سول نافرمانی کی ابھی بھی کال دی ہوئی ہے اور ایک طرف ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات چیت کریں، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن. ٹروتھ تو تب ہوگا جب آپ قوم سے معافی مانگیں گے. آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سڑکوں پہ، اسلام آباد کی سڑکوں پر وہ ہو جو آپ نے کروایا. آپ نے نومبر کے جو 24 تاریخ تھی، کیا آپ نے 24 نومبر کو یہ آپ نے پرووک کروایا. یہ سب کہہ رہے تھے کہ لے کے آ رہے. آپ کو جب کہا ہے سنجانی میں رہیں تو آپ سنجانی میں رہتے. نہیں، آپ کو باہر سے فورن وزٹر آ رہا ہے، کہیں کے پریزیڈنٹ آئے ہوئے تھے بیلاروس کے شاید. آپ نے اسی دن یہاں زبردستی آپ کے دارالخلافہ میں تماشا کرنا تھا پاکستان کا، جیسے آپ نے چائنیز پہلے جب پرائم منسٹر آتے جب تماشا کیا تھا. آپ نے تماشا کرنا تھا پاکستان کے کیپٹل پہ. آپ نے فورن میڈیا پہ کہنا تھا ہائے دیکھیے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور فنڈامنٹل رائٹس کا دور واپس ہو تو اس کے راستے آپ پہلے بند کریں. آپ سپیس نہ دیں اور غیر جمہوریت ایکشنز کی، اور جگہ نہ دیں. ایسی تقاریر ہم بہت بہتر کر سکتے ہیں.
جمہور کے حوالے سے، اس کو اور جگہ آپ دیتے جا رہے اور ہوا دیتے جا رہے. آپ پہلے بات کر لیتے کہ جی ہم بات کرنے تیار ہیں. آپ پارلیمانی کمیٹیز میں بیٹھنے کی روادار نہیں تھے. اب کمال کی بات کر رہے ہیں. اب جو بات ہو رہی ہے میں تو نہیں کہہ سکتی دیر آئے درست آئے، میں اکیلے تو نہیں کہہ سکتی، لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم نہیں کہہ رہے ٹو رانگز میک اے رائٹ. ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ نے غلطی کی تو ہم ایک اور غلطی کر کے اس کو سچ بنا دیں گے یا اس کو حق بنا دیں گے، یہ نہیں ہم کہہ رہے. لیکن آپ پاکستان کو آگے بڑھنے تو دیں. مائی وے اور دا ہائی وے ختم ہو گیا، وہ ہائی وے بلاک ہو گیا. آپ نے اس ہائی وے کو جلایا، میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں. اور اگر آپ پھر جلائیں گے، کوئی دنیا میں آپ ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کیا بات کر رہے ہیں؟ وہ ایک لمٹ کے پیچھے رہتے ہیں. چھوٹا سا لندن ہے، میٹروپولیٹن سٹی ہے، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ وہاں آپ اگر ان کی فوجی تنصیبات پر اٹیک کرتے، جس طرح آپ نے گھراؤ جلاؤ کی کال دی تھی اور ابھی بھی دیتے ہیں، تو آپ کے ساتھ جو ہوتا اور ان کے ساتھ جو ہوتا وہ آپ دیکھ لیں. آپ ملک کے باہر جا کے ملک کے باہر کے اداروں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں پاکستان کی ریپوٹیشن سے. ٹو می دیٹ از انفارگیویبل. ٹو دا پاکستان پیپلز پارٹی دیٹ از انفارگیویبل. ڈو ناٹ ایور اکویٹ us with the kind of civil disobedience that you are talking about. محترمہ شہید would not allow anything. بال گیلا نہیں ہونے دیتی تھی پاکستان کے نام پہ. آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آمریت برداشت ہم نے کی ہے، ہر آمریت کا سامنا ہم نے کیا ہے. آپ کے پاس تو ایک پارلیمان ہے، آپ نے جس کو ٹھکرایا، بار بار ٹھکرایا. اب کیونکہ دائرہ تنگ ہوتے جا رہا ہے، شباہتیں آئیں گی، باتیں کھلیں گی، ایک بات کھلے گی دور تلک جائے گی. تو کیوں آپ نے پاکستان کو اس موڑ پہ آنے دیا؟ ڈویژن، پولرائزیشن، گالی گلوچ، ڈنڈا، بلٹس. آپ کا خیال ہے کوئی حکومت کرنا چاہتی ہے کچھ کسی پہ تشدد؟ نو، حکومتیں نہیں کرنا چاہتی. آپ نے کروایا ہے. 24 تاریخ کو ساری سڑکوں پہ یہ بات نظر آ رہی ہے. ظاہر ہے ہم کنڈیم کریں گے، لیکن پہلے آپ قوم سے معافی مانگیے. آپ نے کیا کیا ہے؟ So we will understand that you are to be trusted. and کوئی آپ کی لیڈرشپ کا جو سپلٹ ہے وہ ہمیں آپ کو کھا نہ جائے. ہم کہتے ہیں آپ سے، آپ کی لیڈرشپ کا سپلٹ ہے وہ آپ کو کھا نہ جائے. آپ کھڑے ہو کے طے کر لیں کہ کس کی بات ہم نے یقین کرنی ہے، کس کی بات پر ہم نے ٹرسٹ کرنا ہے، کس کی بات پر اعتماد کرنا ہے، کون قوم سے معافی مانگا ہے، یہ بھی طے کر لیں. آپ لوگ اپنے آپ کو بچانا ہے، ضرور بچائیے، لیکن پہلے آپ ملک کو بچانے کی بات کریں. then we are happy to trust you. Thank you very much.